بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مصطفیٰ ملک ہے اور میں بائی پروفیشن آر سی آئی سی ہوں. آر سی آئی سی کا مطلب ہے کہ ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ. عرف عام میں آپ اسے امیگریشن کنسلٹنٹ کہہ سکتے ہیں. یہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کمیونیکیشن کے ذرائع اور اس کے طریقہ کار میں کافی تبدیلی آ رہی ہے، تیزی سے آ رہی ہے. یوٹیوب بھی ان میں سے ایک ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں نہ کہ ڈیجیٹلی آپ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے، چونکہ ٹیلی ویژن کسی زمانے میں ایک بھی ٹی وی ہوتا تھا، پھر بے شمار ٹی وی چینلز آ گئے، پھر آہستہ آہستہ اب وہ ختم ہو رہے ہیں اور اب یوٹیوب آ رہی ہے. تو اگرچہ ہم نے یہ سلسلہ بہت لیٹ شروع کر رہے ہیں اور لوگوں نے بہت عرصہ پہلے یہ شروع کر دیا تھا، لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے رہتا ہے. تو یہ بالکل شروعات ہے اس سلسلے کی، اور میرا پروگرام ہے کہ میں اس میں ایک تو دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی گپ شپ ہوگی، اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. پھر بچوں کی اسکلز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرا پروگرام ہے کہ میں کروں پروگرام. امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں چونکہ، تو اس حوالے سے امیگریشن کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے سوالات اور کوئریز ہوتی ہیں، اس کو ایڈریس کیا کروں گا. اس کے علاوہ کینیڈا کی سیر اور کینیڈا کے جو کلچر ہے اس کو آپ سے متعارف کراؤں گا. تو آج کا پروگرام بڑا خاص ہے کیونکہ میرے ساتھ میرے بہت ہی پرانے دوست جناب ملک فیصل صاحب تشریف فرما ہے. ملک فیصل صاحب کے بارے میں مختصراً تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو، باقی یہ خود بتائیں گے اپنے بارے میں. کہ ہم شاید پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے ایک ہی وقت میں پڑھتے رہے ہیں، لیکن ہمارا وہاں پہ کوئی آپس میں تعارف نہیں تھا. یہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں تھے، میں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں تھا. ہماری پہلی ملاقات دبئی میں ہوئی، جہاں پہ ہم ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے. اس کو تقریباً 17-18 سال یا اس سے بھی شاید زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. تو اس کے بعد پھر ہم کبھی جدا نہیں ہوئے، کیونکہ دبئی میں بھی ہم مختلف سٹیز میں ہمارے ٹرانسفرز ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود ہم ملتے رہے. یوں سمجھ کہ روزانہ ہی ہم کسی نہ کسی طرح مل لیتے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں دونوں کو کینیڈا بھی لے کے آ گیا، اور یہاں بھی ہم ساتھ ساتھ، یہ مسیساگا میں رہتے ہیں، میں ملٹن میں رہتا ہوں. تو آج یہاں ان کو ملنے آیا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ کیوں نہ آج کی جو یہ ہماری نشست ہے اس کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. تو ملک فیصل صاحب یہاں پہ المورد انسٹیٹیوٹ، جو کہ غامدی صاحب کا ایک تعلیمی اور تدریس کا جو ایک ہے سلسلہ، اس کے یہاں کے پریزیڈنٹ ہیں. اور میں چاہوں گا کہ یہ اپنا باقی تعارف خود کروائیں. تو ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا اور اتنا بھاری بھرکم تعارف کروانے کا. بہت شکریہ، اور میری دعائیں ہیں آپ کے اس ویلاگ کے لیے بھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ پاکستان میں کہاں سے ہیں، اور یہ غامدی صاحب کے ساتھ کیسے آپ منسلک ہوئے، اور وہاں پہ آپ نے تعلیم کیا حاصل کی. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. میرا تعلق ملکوال ایک جگہ ہے منڈی بہادین کے قریب، وہاں سے ہے، وہاں میری پیدائش ہے. اور تعلیم میں نے مختلف جگہوں سے حاصل کی ہے. سب سے پہلے میں نے ایف جی کالج کھاریاں سے انڈر گریڈس کیا، پھر میں نے مری میں پڑھتا رہا ہوں، میں وہاں سے گریجویشن کی. پھر میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں اور وہاں سے میں نے ایم ایس سی کیا تھا. پھر میں دبئی آ گیا تھا، وہاں سے بھی تھوڑا بہت تعلیمی سلسلہ جاری رہا. اب مجھے کوئی 6 سال ہو گئے ہیں کینیڈا میں. یہاں پہ بھی میں ایک طرح سے پڑھنے پڑھانے کا ہی کام ہے، تعلیم حاصل. یہاں پہ پہلے میں نے ماسٹرز کیا تھا ولفرڈ لوریے یونیورسٹی سے، اور پھر اب اسی یونیورسٹی ولفرڈ لوریے اور یونیورسٹی آف واٹر لو کا ایک جوائنٹ پروگرام ہے، وہاں سے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، کس چیز میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ ریلیجیس اسٹڈیز میں. اچھا، گڈ. تو یہاں پہ آپ کی کلاس میں جو ریلیجیس اسٹڈیز میں سارے مسلمان ہی ہوں گے؟ نہیں، مسلمان میں ایک ہی ہوں. اچھا جی. تو یعنی باقی لوگ اسلام اور قرآن اور یہ چیزیں بھی پڑھتے ہیں، اور ڈسکشنز جی ہوتی ہوں گی، کافی ہاں، دلچسپ رہتی ہوں گی. زیادہ تر لوگ ایتھیسٹس ہیں ٹھیک ہے. جو ریلیجیس اسٹڈیز میں اچھا. پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ہوں. لیکن یہ ہے کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب کرسچینس بھی ہیں، کیتھولکس، اور اس طرح مختلف ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم دبئی میں کسی زمانے میں غامدی صاحب کو ڈسکس کیا کرتے تھے کہ یہ ایک نیا عالم ابھر رہا ہے، یہ کیسے ہیں، ان کے افکار تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں باقی لوگوں سے. تو آپ بھی ان کو یعنی پسند کرنے لگے تھے، مجھے اتنا پتہ ہے.
تو لیکن پھر ایک دم آپ یہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے، تو یہ کیسے اتنا سفر تیزی سے طے ہو گیا، اور گاندھی صاحب سے کس طرح کا آپ تعلق محسوس کرتے ہیں؟ میرا تعارف ان سے تو پاکستان میں ہی ہو گیا تھا، جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور پنجاب یونیورسٹی میں رہتا تھا. اس سے پہلے میں نے کئی، آپ یوں کہہ لیں کہ مسالک کی خاک چھان لی تھی. وہاں پہ ایک میں ہمارے بزرگ تھے پنجاب یونیورسٹی میں ہی، ان کی ایک کتاب میں انہوں نے، گاندھی صاحب کی ایک کتاب ہے میزان، اس کا ایک کچھ حصہ جو ہے وہ نقل کیا تھا. وہاں پہ سب سے پہلی دفعہ میں نے ان کا نام جو ہے وہ دیکھا تھا، وہ گاندھی صاحب کو. میں سمجھا تھا کہ شاید یہ کوئی عربی اسکالر ہیں. تو بہرحال اتنا تعارف تو وہیں ہو گیا تھا. پھر میں ان کی تلاش میں کافی عرصے سے رہا تھا، لیکن ملاقات کبھی نہیں ہو سکی. بعد میں جا کے پتہ چلا کہ ماڈل ٹاؤن میں جہاں پہ ہمارا گھر تھا، اس کی اگلی گلی میں ان کا گھر تھا. اچھا. بالکل پڑوسی تھے ہم. بلکہ میں کافی عرصے تک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مسجد میں جمعہ پڑھتا رہا ہوں. اچھا. اور بعد میں پتہ چلا کہ استاد محترم بھی وہیں سے وہیں جمعہ پڑھتے وہیں تھے. جمعہ پڑھتے اوکے. تھے. ایک یعنی ہمارا ڈی بلاک میں تھا اور ان کا ای بلاک میں تھا. البتہ ان کا ادارہ جو ہے وہ کے بلاک میں مالٹون. ٹھیک ہے. تو اینی ہاؤ، لیکن وہاں کبھی ملاقات نہیں ہو سکی. ملاقات ان سے پہلی دفعہ دبئی میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر دبئی میں بھی جو ان کا ایک ادارہ کہہ لیں، وہاں پہ کوئی رجسٹرڈ ادارہ تو نہیں تھا اس طرح، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی کچھ ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں اس میں ایک فوکل پرسن کی حیثیت مجھے حاصل تھی. اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہاں آ کے ایک دم سے کوئی ادارہ بنا لیا. میں وہاں پہ تقریباً 17-18 سال ان کے ادارے سے منسلک رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور براہ راست استفادے کا بھی موقع ملا استاد سے. اور یہاں پہ البتہ مجھے اب 6 سال ہو گئے اس ادارے کو، جو المورد کے نام سے ہے. یہاں یہ ادارہ جو ہے اب 4 جگہوں پہ ان کے آفیسز ہیں، وینکوور میں، کیلگری میں ٹھیک ہے. اور مونٹریال میں. اور یہ ہیڈ آفس ان کا جو ہے مسیساگا میں. ٹھیک ہے. ریسنٹلی ہم دونوں کیلگری بھی تھے، وہاں پہ جی کچھ المورد کے فرینڈس جو بالکل. کیلگری کے تھے ان سے بھی جی ملاقات ہوئی. جی. تو یہ بتائیں کہ گامدی صاحب کو اب دنیا جانتی ہے، اور یعنی ان کے مذہبی ایک فکر جو ہے اس کو تو کافی حد تک جاننے لگ گئے ہیں. بہت سارے لوگ ابھی یہ نہیں جانتے کہ گامدی صاحب شاعری بھی کرتے رہے. ہم چونکہ ہمارا آج کی ڈسکشن جسٹ ایک ہے، لائٹ موڈ میں ہے، تو ہم کوئی بہت زیادہ تکنیکی بنیادوں پہ بات نہیں کریں گے. جسٹ یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی شاعری کے بارے میں لوگ نہیں جانتے. آپ کچھ بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح کی شاعری کی؟ ان کی ایک کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، خیال و خامہ کے نام سے. بڑی ٹھیک اچھی ہے. کتاب ہے، پڑھنے کے قابل ہے. اس میں یہ ہے کہ چونکہ ان کا بنیادی فوکس شاعری نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شاعر ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایک اسکالر ہیں اور دین کے ایک عالم ہیں. ٹھیک ہے. دین ہی ان کا آپ کہہ لیں اوڑھنا بچھونا ہے. اصل ان کا جو دلچسپی کا میدان ہے وہ دین ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دینی علوم ہی ہے. ٹھیک ہے. اسی میں وہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. البتہ یہ اس طرح کے جو شعراء ہوتے ہیں ان کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت تو دی ہوتی ہے شاعری کرنے کی. البتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ایک کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی پیغام کنوے کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے جس طرح لوگ مختلف میڈیمز، ذرائع اختیار کر لیتے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ شاعری بھی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک کالم لکھتے ہیں اخبار میں، یا کوئی مضمون لکھ دیتے ہیں، یا کوئی کتاب لکھ دیتے ہیں نثر میں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تقریر میں ہم وہ چیز جو ہے کنوے کر دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر میں وہ سارا مضمون سمیٹ دیتے ہیں. تو شاعری ایک ایسی زبردست صنف ہے جس میں انسان جو کچھ کے اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اس کے جو کہتے ہیں نا کہ باطن پہ جو واردات گزرتے ہیں، اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے جو بہترین نمونہ ہو سکتا ہے، بہترین جو ذریعہ ہو سکتا ہے، وہ شاعری ہے. اور آپ اگر ان کی وہ کتاب خیال و خامہ پڑھیں تو اس میں اسی طرح کا اظہار ہے کہ جو کچھ ان کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس پیغام کی. اور اس میں بھی آپ کو زیادہ تر توحید اور اس طرح کے مضامین ملیں گے. بہت سارے اور بھی مضامین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ مطلب پڑھنے کے قابل ہے. ویسے تو گامدی صاحب زبان کے ماہر ہیں، لیکن جس طرح ان کی شاعری کو آپ نے بیان کر دیا ہے، یہ بھی یعنی بہت بہترین طریقے سے آپ نے بتایا. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کوئی ایک شعر سنایا تھا گامدی صاحب کو، بڑا دلچسپ تھا. اگر یاد ہے تو تھوڑا سا شیئر کریں گے؟
میں نے غامدی صاحب کو ہزاروں شعر سنائے ہیں اچھا، تو یہ شاعر آپ ہیں یا وہ ہیں؟ نہیں نہیں، میں تو شاعر نہیں ہوں، میں تو لوگوں کے شعر ہی سناتا تھا ٹھیک ہے، جب بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے. تو میں تو ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا ایک ادنا سا طالب علم بھی تھا، شاگرد بھی تھا، اور ان کا ایک طرح سے ڈرائیور بھی تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی خاص طور پہ دبئی میں جو آتے تھے تو ان کی جو پروگرامز ہوتے تھے یا کوئی ریکارڈنگز ہوتی تھی تو میں ڈرائیو کرتا تھا گاڑی ان کی، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. تو اس دوران میں جو گفتگویں ہوتی تھی اس میں ظاہر ہے میرا بھی ایک ذوق ہے شعر و شاعری کا، تو میں ان کو مختلف شعر سناتا تھا، وہ بھی سناتے تھے. ٹھیک ہے، اور میرا چونکہ اصلاً ذوق جو ہے وہ پنجابی اور سرائکی شاعری کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اردو اور فارسی کی شاعری بھی یاد ہے بہت، لیکن یہ ہے کہ میرا اصلاً جو ذوق ہے وہ پنجابی اور سرائکی شاعری کا ہوتا تھا. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ ان کے لیے ایک نئی چیزیں ہیں، نئے ٹھیک ہے، نئے، تو وہ میں سناتا تو بڑا ہنس اٹھاتے تھے اس میں اور بڑی داد تحسین بھی دیتے تھے، حالانکہ وہ شاعری میری نہیں ہوتی تھی، صحیح ہے، لیکن بہرحال بڑا انجوائے کرتے تھے. اس میں بہت ٹھیک. سارے اشعار ہیں جو میں نے ان کو سنائے. ہاں، لیکن وہ ایک خاص شعر جو میں آپ کی سننا چاہ تھوڑا رہا سا آپ تھا یاد کروائیں ذرا کوئی. یار، وہ جو چھت کے کوئی ریلیٹڈ تھا. اچھا وہ وہ ہاں بالکل، وہ پیر فضل گجراتی کا شعر ہے. جی، اور وہ یہ تھا کہ ہاں، وہ یہ تھا کہ او تماشا وے، یہ پنجابی کا شعر ہے. ہوں، او تماشا ویکھن واتے ہوں، نہ چھتاں تے چڑھیا. ہوں، اب یہ شاعر جو ہے، ساتھ میں اس کی تشریح بھی کر دوں کیونکہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو پنجابی اس طرح نہ سمجھ ہو. کہ شاعر جو ہے وہ اپنی چھت پہ، اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھا ہوا ہے تاکہ پڑوس پڑوس میں کہیں محبوب رہتا ہے تو اس کا دیدار ہو جائے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے محبوب جو ہے وہ بھی اپنی چھت پہ آ جائے اور تاکہ مسئلہ حل ہو. مسئلہ حل ہو جائے. تو وہ کافی دیر تک جو ہے وہ اس انتظار میں رہا ہے شاعر، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب اس نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ کیسے اس کو میں بلاؤں. تو یہ پہلے مصرع آپ سن لیں پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں. او تماشا ویکھن واتے نہ چھتاں تے چڑھیا تے میں پڑمچے بال مکائیاں چھت اپنے دیاں کڑیاں. واہ واہ واہ. اب یہ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیجیے ہے کیا کہ وہ پرانے زمانے میں چھت ہوتی تھی جس میں بالے اور چھتیر ہوتے تھے، شاطیر جس کو کہتے ہیں، اور اس میں کانے ہوتے تھے، کانے جس کو پتہ نہیں کیا کہتے کان ہیں، نہیں میرے خیال میں کان نہیں کہتے کہتے ہیں نا. جی. تو وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں کانے. تو وہ کیا کر رہا ہے، اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، کچی چھت ہے بالوں والی، اور اس میں وہ کانے ہیں. تو وہ اصل میں ایک کانا کھینچتا ہے اپنی چھت کا اور اس کو جلاتا ہے، اور جلا کے اس کی پھل جھڑی بنا کے ایسے گھماتا ہے تاکہ پڑوس میں جو ہے وہ محبوب اس کی توجہ ہو کہ پھل جھڑیاں ہیں جیسے یہاں پہ بھی ہوتی ہیں ہاں، نا، تو وہ تماشا دیکھنے تماشا چھت پہ دیکھنے، آ جائے. تاکہ یہ جو فائر ورکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ایک طرح ٹھیک سے، ہے. تو وہ ایک پھل جھڑی کے چکر میں ہاں، وہ اوپر چھت پہ آ جائے. جی. تو لیکن اس کو مایوسی ہوئی ہے کہ وہ نہیں آئی صحیح ہے. چھت میں. تو وہ کہتا ہے کہ او تماشا ویکھن واتے، یعنی وہ تماشا دیکھنے کے لیے نہ چھتاں تے چڑھیا تے میں تے میں پڑمچے بال مکائیاں چھت اپنے دیاں کڑیاں. واہ. میرے تو چھت میں یہی کچھ تھا تو میں نے ایک ایک کر کے ایک ایک جلاتا گیا چلاتا گیا. تو وہ تو تماشا دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں چڑھا، لیکن میں نے اپنی جو میری ایک ہی چھت تھی اس کے سارے کانے جلا کے میں پڑمچے بال مکائیاں چھت اپنے دیاں کڑیاں. میں جس پیچھے لگ کے آئی، اسی غزل کا ایک دوسرا شعر ہے کہ میں جس پیچھے لگ کے اپنے دوویں جنم ونجائے، میں جس پیچھے لگ کے اپنے دوویں جنم ونجائے نہ اس اپنے روسے چھڈے نہ اس چھڑیاں اڑیاں. واہ واہ واہ. زبردست. اچھا، یہ بتائیں ملک صاحب کہ ایک بار میں غامدی صاحب کے کچھ لیکچر سن رہا تھا تو اس میں بھی شاعری، آج چونکہ ہم تھوڑا سا شاعری پہ بات کر رہے ہیں تو چلو اسی کو ہم اپنا موضوع بنا لیتے ہیں. اس میں بھی میں سن رہا تھا کہ غامدی صاحب بتا رہے تھے کہ احمد رضا خان بریلوی کی شاعری پہ بھی انہوں نے کچھ تبصرہ کیا تھا اور پسند کیا تھا کہ احمد رضا بریلوی کی بہت اچھی شاعری ہے. تو اس میں بھی ایک خاص شعر کا انہوں نے ذکر کیا. تو وہ چونکہ آپ ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نے بھی وہ لیکچر بہت دفعہ سنے اور یقیناً وہ بہت دلچسپ ہے، اگر باقی لوگوں کو بھی موقع ملے تو ضرور سنیں. اگر آپ کو وہ یاد ہو تو تھوڑا سا وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. وہ تو یہ جو سلام ہم پڑھتے ہیں نا اکثر، آپ نے جی جی جمعے کی نماز کے آخر میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بڑا مشہور اور بڑا جی جی جی. زبردست قسم کا وہ ایک طرح سے نعت ہے اور سلام ہے.
اس کا ایک مصرع ہے جو ایک جگہ پہ ذکر کیا استاد محترم نے کہ ان کو بڑا پسند آئی وہ ایک مصرع ہے جس میں وہ ساری بات جو ہے وہ مضمر ہے. وہ یہ ہے کہ وہ اسی طرح آتے جا رہے ہیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور آگے پھر ایک ایک مصرع ہے اور پھر آگے سلام، آخر میں ہر ایک کے سلام ہے. تو اس میں ایک مصرع جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ یعنی اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سمجھ لیں کہ قیامت کا واقعہ ہے کہ سب لوگ مطلب قیامت آ چکی ہے اور ہمیں قبروں سے اٹھایا جا چکا ہے اور فرشتے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیا جا رہا ہے. تو کچھ فرشتوں کا حصار ہے جو ایک ایک شخصیت کو لے کے جا رہے ہیں. یہ آپ ذرا اس میں پکچرائز اپنے ذہن میں امیجنیشن کر لیں اس بات. تو یہ کہتے ہیں احمد صاحب کہ مجھے بھی مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو بھی لے جایا جا رہا ہے اور وہ فرشتوں کے حصار میں ہیں، اور جب تک وہ وہاں پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، وہ جو درمیانی راستہ ہے اس میں یہ اب ذرا یہ مصرع سماعت فرمائیں. وہ کہتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مجھ خدمت کے قدسی یعنی وہ فرشتے جو خدمت پر مامور ہیں. آپ یوں کہہ لیں کہ رسالت ماسٹر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مجھ سے خدمت کے قدسی، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں، یہاں تک کہہ کہ قوما اس کے بعد ایک ہی جملہ ہے ہاں رضا. جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہاں بھائی کہتے ہیں نا، ہاں رضا، اور آگے کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت وسلام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی انتظار میں تھے کہ یہ بندہ آئے، تو اس کا سلام جو ہے وہ بڑا مشہور ہے. تو جب وہ آ گئے تو انہوں نے کہا ہاں رضا کہ ذرا ہو جائے وہ. جب ہم کہتے ہیں نا ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو یہ زبردست شعر ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں اصل میں یہی خوبی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہاں رضا، تو فرشتے بھی اس انتظار میں تھے کہ اب بندہ آ گیا ہے، تو انہوں نے ایک طرح سے فرمائشی پروگرام کر دیا ہاں رضا. اچھا فیصل صاحب، ہم یہ ختم کرتے ہیں آج کی نشست. بس آخری ایک چیز، آپ میرے خیال میں ملک وال سے ہیں، بلکہ یقینی طور پہ ملک وال سے، بعد میں پھر لاہور میں سیٹل ہو گئے تھے. میں جیسے دوست جانتے ہیں کہ ملتان سے ہوں، تو کبھی آپ کو ملتان چکر لگا؟ ہاں ملتان اکثر چکر لگتا رہا ہے. اچھا، ملتان کے حوالے سے کوئی آپ کی یاد ہو کبھی؟ یونیورسٹی وغیرہ ملتان کی، بی زیڈ یونیورسٹی بھی کافی مشہور ہے. بڑی یادیں بھی ہیں، ملتان میں کافی چکر لگتے رہے ہیں. ملتان میں ہمارے کافی دوست بھی ہیں. البتہ جب میں پہلی دفعہ ملتان گیا تھا تو وہ ایک اپنے دوست کو ملنے گیا تھا یونیورسٹی میں، بہاؤالدین یکتیہ یونیورسٹی میں ہی. تو وہ ہمارے اور ملتانی لہجے میں تھوڑا سا فرق ہے، جو ملک وال کا جو پنجابی ہے اور وہاں کا. تو میں جا رہا تھا تو مجھے اس زمانے میں یہ موبائل وغیرہ نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی، تو راستہ پوچھ کے جا رہے تھے. ہاسٹل میں جانا تھا بہاؤالدین یکتیہ یونیورسٹی کے کیمپس میں. تو میں نے ایک صاحب جو آ رہے تھے، اسٹوڈنٹ ہی تھے وہ بھی، تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے اب یاد نہیں کیا ایڈریس تھا، لیکن میں نے ان سے پوچھا، شاید ہاسٹل نمبر پوچھا یا یہ. تو اس کے لہجے کی جو وجاہت وہ آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے. اس نے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ ہاسٹل نمبر فار ایگزامپل 14، میں نے پوچھا کہ ہاسٹل نمبر 14 جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا سدھا لگا وانی. تو وہ یہ خیر اتنا ہی بس مجھے یاد ہے، وہ بعد میں بڑا عرصہ اس کو یاد کرتا رہا، ہنستا رہا، سدھا لگا وانی. تو میں نے کہا یار خوبصورت. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. امید آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. یہ میرے مختلف، جیسے میں نے بتایا کہ پروگرامس کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہوگا کہ میری ملک صاحب سے ٹائم ٹو ٹائم جو بات چیت گپ شپ ہوگی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. تو یہ آج کے لیے اتنا ہی. اور چینل کو جیسے سب لوگ یوٹیوب والے کہتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کیا کریں، وہ آپ اگر چاہیں تو ضرور کریں. ٹھیک ہے، تھینک یو.